بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ ہمارے سماج میں ایسے خوش فہم لوگوں کی کمی نہیں ہے جن کا یہ خیال ہے کہ امت مسلمہ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس لیے یہ جو چاہے کرے ان کی دنیا یا آخرت میں کوئی شدید باز پرس نہیں ہوگی۔ اسی طرح کچھ دانشور یہ باور کرواتے رہتے ہیں کہ پاکستان اللہ کا ایک معجزہ ہے جسے نہ صرف تا قیامت باقی رہنا ہے بلکہ اسی مرکز سے چار دانگ عالم میں اسلام کو سیاسی اور سماجی بالادستی حاصل ہوگی۔ قرآن کریم کی بعد از فاتحہ اولین صورت اسی خوش فہمی کو ایڈریس کرتی ہے۔ سورۃ البقرہ بتاتی ہے کہ تخلیق آدم روئے زمین پر خلافت تفویض کرنے کے لیے عمل میں لائی گئی۔ آگے چلتے ہوئے یہ خلافت بنی اسرائیل کے حصے میں آئی۔ ان کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ اگر تم عہد کی پاسداری کرو گے تو اقتدار تمہارے پاس رہے گا، اور عہد یہ ہے کہ دنیوی مفادات کے بدلے شرعی احکام اور عدالتی فیصلوں کو تبدیل نہیں کرو گے، ذاتی بدعمالی اور دوسروں کو نصیحت کی روش نہیں اختیار کرو گے، نماز اور ثابت قدمی کو اپنا شعار بناؤ گے، ابنائے جنس کو ہلاک یا خانمہ برباد نہیں کرو گے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو گے اور معاشرے کے کم حیثیت طبقے کے حقوق ادا کرو گے، معاہدات کی خلاف ورزی نہیں کرو گے، حق و باطل کو گڈمڈ نہیں کرو گے، سچائی پر پردہ نہیں ڈالو گے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، دیگر مذاہب کے افراد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے، لیکن تم نے اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑ دیا، بے گناہ افراد کو قتل کیا یا انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اگر وہ مجبوری کی حالت میں تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کی داد رسی نہیں کی، تم نے حق و صداقت کو چھپا کر تعصبات کو پروان چڑھایا، تم نے دیگر مذاہب کے لوگوں کی جان، مال اور عزت کو پامال کیا، تم نے ہر موقع پر اپنی سفلی ضروریات کے مطابق اپنے موقف تبدیل کیے۔ تمہارا خیال ہے کہ تم انبیاء کی اولاد ہو، عالم میں برتر ہو، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہو، عرش مقدسہ کے باسی اور وارث ہو۔ اگر تم سے کچھ کوتاہیاں ہو بھی گئیں تو تم معمولی سزا کے بعد بخش دیے جاؤ گے، تمہارا دنیوی اور اخروی اعزاز تم سے نہیں چھنے گا، جبکہ یہ سب کچھ ایک معاہدے کے تحت تھا کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ ہم اپنے بعض احکام کو بجا لانے اور بعض کو نظر انداز کر دینے والوں کو دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے دوچار کرتے ہیں۔ تمہاری وعدہ خلافی کے نتیجے میں اب انہی شرائط پر امت مسلمہ سے معاہدہ کر رہے ہیں کہ اب انہوں نے پوری دنیا میں ہمارے پیغام کو لے کر اتمام حجت کرنا ہے، لیکن انہیں بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ کسی خاص قبلہ کی طرف رخ کرنا، کوئی خاص نسبت اور نسب، کوئی ہیئت، شکل اور وضاقتہ اختیار کرنا موجب نجات ہے، نہ مستحق خلافت، بلکہ ذاتی زندگی، سماجی معاملات، بین الاقوامی تعلقات، آئلی امور، اخلاقی ذمہ داری، معاشی فرائض، ہر پہلو سے سورہ بقرہ میں تفصیلی ہدایات دے دی گئی ہیں جو دنیا میں اقتدار کی ضامن ہیں۔ اقتدار کا تعلق نہ کسی امت سے ہے نہ کسی سرزمین سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کو بڑی تفصیل سے سیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ البقرہ کے عالم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی ریاست میں کوئی نہ کوئی ذمہ داری سونپ دیا کرتے تھے۔